الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، یہ سورہ یاسین کی چند آیات ہے. آج کی تراویح میں سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، اور ویسے بھی بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا یہ معمول ہے کہ روزانہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بڑی اہمیت دی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل فرمایا، اور اس کے پڑھنے کی فضیلتیں ذکر فرمائی. جو آدمی انتقال کر رہا ہو اس وقت اس سورت کے پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید فرمائی گئی، اس لیے کہ اس سورت کے مضامین دل کو ٹچ کرنے والے ہیں. براہ راست اللہ پاک کا جو خطاب اس سورت میں ہے، باقی دوسری سورتوں کے مقابلے میں اس سورت کے مضامین اللہ پاک کی طرف سے ایک طرف بلاغت و فصاحت کے ساتھ ہے، تو دوسری طرف اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں، اللہ پاک کی طرف سے اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے تذکیر بایام اللہ، اللہ پاک نے قوموں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا، قوموں کے عروج اور زوال کی جو داستانیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی، اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اور اہتمام سے ذکر فرمایا. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے. توحید اور رسالت کے بعد ایک انسان کو دنیا میں گناہوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے، اللہ پاک کی معرفت تو حاصل ہو گئی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے ذریعے تعلیمات بھی مل گئی، لیکن ایک ایسا محرک ہونا چاہیے، ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کو ان پر آمادہ کرے، نیکیوں کی طرف ترغیب دے اور گناہ اور برائی کی چیزوں سے روکے. یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ پاک نے آخرت کا عقیدہ ایک مومن کے لیے بنیادی عقائد میں سے ذکر کیا، اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو رات کی تنہائیوں میں انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر انسان بڑے سے بڑے کام کرنے پر، اللہ کی مرضیات پر چلنے پر انسان کو آمادہ کرنے والا کوئی عقیدہ ہے تو وہ آخرت کا عقیدہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے سورہ یاسین میں آخرت کے عقیدے کو بار بار ذکر فرمایا، جنت اور جہنم کے تذکرے فرمائے، جہنمیوں کے احوال کو ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا. آخرت کو بار بار وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کے پھونکنے کو اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمایا. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے کس طریقے سے نکلیں گے اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا. اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس صورت کے اندر اپنی دو قسم کی دلیلوں سے بنیادی طور پر کام فرمایا ہے. پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، شروع میں تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی تعریف فرمائی. یاسین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، جیسے طٰہٰ کے متعلق بھی مفسرین کا قول ایک یہ بھی ہے والقرآن، اور فوراً اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر فرمایا. بلکہ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے حروف مقطعات ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا ہے عرب کے باشندوں کو کہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہے انہی حروف میں سے کچھ حروف کو ہم نے جوڑا اور اب اس کے بعد ان کو اپنے کلام میں ذکر کیا۔ عرب کی جاہلیت میں جو اشعار اور نثر اور نظم مختلف اسلوب اور طریقے تھے اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے ایسے الفاظ سے اس کو جوڑا کہ جن کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور عموماً وہ ان جگہوں پر ذکر کیے جہاں فوراً اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اسی طریقے سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اس طریقے کی جتنی صورتیں ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ جو چیلنج کیا گیا، اس لیے قرآن کریم کے دلائل کے طور پر ہی ان حروف مقطعات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اسی طرح کے یہ دوسرے حروف بھی جو ناموں میں سے ہے یاسین طٰہٰ وغیرہ۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا انک لمن المرسلین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے رسولوں میں سے۔ مشرکین نے جو اعتراض کیے اور آگے جو مضمون آ رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہاں بھی اللہ پاک کی طرف سے دو رسولوں کو یا رسولوں کے نائبین کو بھیجا جا رہا ہے۔ عامةً مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ قصہ ذکر کر کے اور پورے کلام پاک میں مختلف 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر قصے ذکر فرمائے، اور 3 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام نہیں لیے، لیکن وہاں مفسرین نے آگے پیچھے سے ان قصوں کے کن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے اس کو ذکر فرمایا، تو 28 مقامات پر ذکر فرمایا۔ یہاں ایک اور قصے سے اشارہ کر کے بتلا دیا کہ ہم نصیحت کرتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ سے۔ تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر یعنی یاد کروانا۔ قرآن نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جزائے خیر دے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس کو لفظ تذکیر سے یاد کروایا اور یہ کہا تذکیر بھی ایام اللہ۔ قوموں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا حالات ہے، عروج اور زوال میں قوموں کے کون سے اعمال کا دخل ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان اعمال کی بنیاد پر جب یہ عروج و زوال کے اللہ پاک کے حالات ان پر آتے ہیں تو اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کس طریقے سے کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو آخرت سمجھانے کے لیے، اپنی توحید سمجھانے کے لیے، رسالت کو سمجھانے کے لیے ان دونوں چیزوں سے کثرت سے کام لیا ہے۔ ایک طرف تذکیر بھی ایام اللہ سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ کی قوم کو اللہ کے ایام یاد کروائیے، کس طریقے سے ہمارے فیصلے قوموں کے متعلق ہوتے ہیں، اور عروج و زوال میں قومیں کس طریقے سے ترقی کرتی ہے اور کیسے تنزل ہوتا ہے، عذاب الہی آتا ہے تو بڑی بڑی مضبوط اور قداور قومیں هل ترى لهم من باقیہ، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہوتا ہے، وہم خامدون۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا سب بجھا دیے گئے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ختم کیے، لیکن یہ قوموں نے چونکہ تکبر کیا تھا، اپنے برائی کے دعوے کیے تھے، تو تذکیر بھی ایام اللہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم وہاں سے گزرتے ہو۔ سورہ حجر میں فرمایا لبی امام مبین، عام شاہراہ ہے جہاں سے یہ قوم سمود کی اور قوم صالح کی بستیاں ہیں، وہاں سے قافلے آتے اور جاتے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، جزیرۃ العرب اور خاص کر کے مکہ والے اپنے شام اور یمن کے سفر میں ان علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں اور اللہ کی قوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے خندرات ابھی موجود ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک قصہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں بہت سی قومیں وہاں سے گزرتی ہے ہماری نشانیوں سے، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی۔ اللہ پاک نے یہاں تذکیر بھی ایام اللہ میں اللہ پاک کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی صداقت اور آخرت کو ذکر کرنے کے لیے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قوموں پر انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے نہیں مانا۔ مکہ والوں میں بھی ایک طبقہ وہ تھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں
تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے مہر لگائی جاتی ہے، نہ ان کے کان سنتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، نہ کان سنتے ہیں، سننے کے باوجود وہاں سے گزر جاتے ہیں، کوئی عبرت نہیں ہوتی۔ یہ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے ان مثالوں میں اور ان واقعات میں عبرت ہے، اس لیے سورہ یاسین پڑھوائی جا رہی ہے۔ اور مرنے سے انتقال سے پہلے علماء فرماتے ہیں مرنے کے بعد لوگ پڑھتے ہیں، مرنے والے کے پاس اس وقت پڑھنی ہوتی ہے جب روح دنیا سے نکل رہی ہے، اس کو آخرت کا تصور کروانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے انعامات اور اللہ پاک کی جو نعمتیں اللہ پاک نے اس میں دی ہے اس کو یاد کروا رہا ہے۔ تو پہلے تو تذکیر بھی ایام اللہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک قوم کے پاس ہم نے نبی بھیجے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ انطاکیہ، یہ ملک شام اور ترکی دونوں کی بارڈر پر ایک بڑا شہر آج بھی موجود ہے۔ وہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے حواریین میں سے 2 وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے ان کی نہیں سنی، فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تیسرے ایک اور نبی کو بھیجا، لوگوں نے سنی نہیں بلکہ یہ کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ۔ جب کوئی نبی دعوت دیتے ہیں تو پورا ماحول پہلے ناخوشگوار ہوتا ہے، پورا سماج اور سوسائٹی کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی جب دعوت دیتے ہیں اور ان کی دعوت قبول کرنے کے لیے کچھ ایسے نفوس جن کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے خصوصی طور پر پسند فرما لیا ہے، ایسے لوگ جب ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو بستیوں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت توحید اور اللہ کی نبی کی ماننے والی، اور دوسری جماعت جو برسوں سے اسی پر جمی ہوئی، وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم اسی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ انا تطیرنا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا گیا اور دوسرے انبیاء کو بھی کہا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ نعوذ باللہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا۔ ان انبیاء نے فرمایا کہ ہماری نحوست نہیں ہے، تمہارے اپنے اعمال ہی سے اللہ پاک کی طرف سے تم پر حالات آئیں گے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، ایک صاحب آئے اسی بستی میں، دور کے علاقے میں رہتے تھے، گاؤں کے باہر، یہ آیا اور آ کر انہوں نے کہا یا قوم اتبعوا المرسل، اے میری قوم یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی باتوں کو مان لو۔ اتبعوا من لا، قرآن نے جو جملہ فرمایا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، نبی کی دعوت کے 2 پہلو بتلائے، ایک تو یہ کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اللہ کے نبی بے غرض ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض ان کی تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے 19ویں پارے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا بار بار ذکر کیا اور فرمایا گیا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اے لوگوں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ مغرم آپ ان کے پاس سے کوئی تاوان نہیں مانگ رہے، لیکن یہ پھر بھی آپ سے بد کے چلے جا رہے ہیں، ہمر مستنفرہ، بدک رہے ہیں نبوت سے اور نبوت کی باتوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ مسائل آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، قوموں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہے، وہ بھاگتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں۔ تو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، دوسری بڑی چیز فرمائی کہ وہ خود صحیح راستے پر ہے۔ معلوم ہوا کہ غلط راستے پر کوئی ہو تو ایسے تو عموماً وہ بغیر اجر کے ہوتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی غرض ان کی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے نائبین ان کی غرض نہیں ہوتی، ان کی غرض صرف اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام وہم مہتدون، اطمینان دلا دیا کہ ان کے راستے پر جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت انبیاء کرام علیہ السلام دیتے ہیں اور علماء کرام اور نائبین اور داعی حضرات کو کہتے ہیں کہ یہ دعوت دی جائے بے غرض ہو کر اور ہدایت کا پختہ یقین ہو کر، کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے مجھے یقین میری دعوت پر ہوگا تو میں ادھر ادھر نہیں بھٹکوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس دعوت کو اس حبیب نجار نے، اس آدمی نے پیش کی، بڑھئی کا کام کرتے تھے، غریب مزدور آدمی،
لیکن ہدایت اللہ پاک نے کہیں مالداروں کے ہی اوپر اور کہیں کسی طاقت والے کے اوپر نہیں رکھی ہے. یہ مشرکین مکہ کا اشکال تھا. رجلا من القریتین عظیم کہ طائف اور مکہ کے بڑے سرداروں کو نبوت ملتی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تو جاہل ہے, تجھے اپنے پیٹ کا کھانا پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے, آنکھ کے نیچے کی چیز نہیں دیکھ سکتا ہے, ہزاروں لاکھوں چیزوں سے تو جاہل ہے. اللہ پاک فرماتے تو رسالت کو متعین کرے گا, تو معیشت کے نظام اکونومی کو نہیں سنبھال سکتا. آگے پھر اللہ پاک نے نحن قسمنا بینہم 25ویں پارے میں اس کو ذکر کر کے اللہ پاک نے معیشت کو بھی بتلایا اور رسالت کو بھی بتلایا. خیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں دعوتیں دی. ایک طرف اللہ پاک نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے تذکیر بھی ایام اللہ بھی فرمایا, قوموں کے حالات بھی بتلائے, اور تذکیر بھی انعام اللہ, اللہ کی نعمتوں سے اعلیٰ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. گزشتہ جمعہ بھی آپ سورہ نحل میں اللہ پاک نے انعامات ذکر فرمائے ہیں, اس کو سن چکے ہیں. سورہ یاسین میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی انعامات کو مختلف انداز میں ذکر کیا. وآیۃ لہم الارض المیتہ. تو خیر حبیب نجار نے اپنی قوم کو سمجھایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ سب سے بڑی چیز. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کہف میں بھی وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا, دو آدمیوں کا قصہ, باغ والے کا اور اس کے ساتھی کا قصہ ذکر کیا. یہی فرمایا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ. تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی, بابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اور من نطفۃ تجھے نطفے سے پیدا کیا. اس خدا کا انکار کر رہا ہے. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا, کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں تھا. ہم نے پھر اس کے بعد تجھے پیدا کیا, دنیا میں نکالا, پڑھایا, سمجھ دی, شعور دیا, عقل دی, یہ ساری چیزیں دی, اور ماں کے پیٹ سے تو نکلا تھا. خلقکم, اللہ پاک نے ماں کے پیٹ سے نکالا, من بطونکم, اللہ پاک نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, آنکھ ناک کان دیے, یہ اللہ پاک نے بعد میں دیا. تو پیدا ہوا, ننگا پیدا ہو کر بتلا دیا کہ تو کچھ لے کر نہیں آیا ہے, ساری چیزیں اندر بھی تو لے کر نہیں آیا, اوپر بھی لے کر نہیں آیا. اللہ پاک نے یہ انعام فرمائے تو یہ حبیب نجار یاد دلا رہا ہے. دوستو اور بزرگوں, قرآن ہم مسلمانوں کو نصیحت کر کے دعوت کا اسلوب بھی ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کہ اللہ کے وہ نافرمان بندے جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں, ایک مومن اور ایک مسلمان ان سے دلیلیں کرے تو وہ دلیلیں کرے جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی. منطقی, فلسفی, عقلی دلیلیں قرآن نے ذکر نہیں کی. انبیاء کرام علیہ السلام سادہ دلیلیں لے کر, فطرت کی اور نیچر کی وہ دلیلیں لے کر آئے جو ہر انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے. تو اللہ پاک نے آگے جو دلیلیں پیش کی وہ یہی ہے. تو اس حبیب نجار نے لوگوں سے کہا وما لی لا اعبد الذی, اپنے کو قوم کے ساتھ شریک کر دیا, اور پھر کہا کہ میں کیوں عبادت نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا, اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یہ اصل ہے کہ جانا بھی اسی, اس لیے چھٹکارا کہا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لے کر سمجھانے کے لیے کہ ایک لومڑی نے زمین سے قرضہ لیا. یہ سب مثال ہے, زمین سے کیا قرضہ لینا. تو زمین سے لومڑی نے قرضہ لیا, اب مدت پوری ہوئی, زمین نے کہا لومڑی میرا قرضہ لا. اب وہ بھاگ رہی, جہاں بھاگے گی وہ کیا ہوگا, زمین ہی تھی. پھر کسی جگہ پر ایسا کوئی گہرا یہ آ گیا کھڈے جیسا, وہاں اندر گھس گئی, ان کی تو زمین تھی, زمین نے کہا میرا قرضہ تھا. یہ سمجھانے کے لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کہاں جائے, حل ترانہم من مفر, کہاں مفر, این المفر, کہاں چھٹکارا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ایک مومن مسلمان اس کی چیز گم ہو جاتی ہے, وہاں بھی اس کو آخرت یاد دلائی جاتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ گم ہو گئی, کل مجھے بھی جانا, مجھے بھی اللہ کے دربار عالم. یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو بتلایا گیا آخرت کا عقیدہ تیرا خود پختہ ہو اور تو دوسروں کو دعوت دے تو آخرت کے عقیدے ہی کی دعوت بنیادی طور پر دی جائے. یہی آدمیوں کو روکنے والے. دنیا کی کیمرے, دنیا کی لائٹیں, دنیا کے پولیس کے انتظامات کہیں کام نہیں آتے. ہوتے تو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں, طاقتوں کے یہاں حادثات پیش نہ آتے. اللہ انسانی حادثات,
جس ابھی رسیہ میں آیا، یہ اس طرح کی چیزیں بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام، آخرت کا ڈر، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو رات کی تنہائیوں میں گناہ سے روکتی ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، ماں پانی، دودھ میں پانی ڈالنا کہہ رہی ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہے، خدا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے چرواہے سے کہا، اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ پاک کہاں ہے؟ یہ وہ آخرت کا ڈر ہے جو اس اللہ کے بندے نے بتلایا، لیکن اس کی قوم نے اس کو نہیں سنا۔ لیکن کتنا مخلص تھا، قوم نے ان کو مار مار کے، روایتوں میں آتا ہے پتھر مار کے، موب لیچنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے متبعین کے ساتھ ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے جو جملے ہیں وہ صاحب بتلاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بھی فرمایا 13ویں پارے میں پونا جب ختم ہوتا ہے آخری پاؤ شروع ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرتے رہے، ہمارا بھی اپنا انتظام ہے، ہمارے نبیوں کی بچاؤ اور نبیوں کے نائبین کی عبادت یہ ہماری ذمہ داری ہے، کس طرح کرنا ہے اللہ پاک نے وہاں پر ذکر فرمایا۔ خیر، اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ پاک کی طرف سے آیت میں ہے جیسے انہوں نے قتل کیا اس شہید کو اللہ پاک نے فوراً جنت میں، یعنی برزخی دنیا کی جنت، اللہ پاک نے ان کو پہنچا دیا۔ وہاں بھی ان کا جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل میں اپنی قوم کی کتنی طلب اور طرب تھی، وہ وہاں بھی کہہ رہے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم دیکھ لیتی کہ تھوڑی سی دیر کے ایمان کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کی جنت مجھے مل گئی، اور کیسی جنت، کیسا وہ مخلص تھا، جنت میں جا کر بھی اپنی قوم کو یاد کر رہا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، صحابہ کرام کی ایک جماعت بڑی دردناک انگیز طور پر شہید ہوئی، اس موقع پر انہوں نے کہا کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے وہ پیغام قرآن کریم کے 4 پارے میں آیات کی شکل میں ذکر کیا اور یہ بتلا دیا کہ تمہارا پیغام پہنچ گیا۔ بلکہ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع میں تو ہم یہ سمجھے یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی، انا قد بلغ، ہماری قوم کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے جنت میں وہ نعمتیں پالی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے ان قد صدقنا وعد، ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدمی کو بچا لیا، اس نے یہ کیا۔ یہ اللہ پاک نے مثالیں دی اپنے ایام اللہ پاک کی طرف سے جو امتوں کے ساتھ عروج و زوال کیا ہوا، پھر اللہ پاک اپنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں جو میں اور آپ رات دن دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے وآیۃ لہم الارض المیتہ، خشک زمین ہوتی ہے، ابھی گرمی کے دن آئیں گے اور آ ہی رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے بارش سے پہلے زمینوں میں دراڑیں پڑ جائے گی، زمین بالکل خشک بنجر، ہر چیز وہاں پر گرم۔ اللہ پاک کی طرف سے بارش آئے گی اور وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، اللہ پاک کی طرف سے سرسبزی، شادابی، ہریالی، ہر قسم کی چیزیں ہوگی۔ ایک گٹلی، ایک دانہ انسان ڈالتا ہے اور وہ زمین کے اندر سے اوپر آتا ہے، منو من مٹی کے نیچے سے پتلی سی کوپل ایک چھوٹا بچہ بھی ہاتھ سے مسل دے، لیکن وہ مٹی کو پھاڑ کر اوپر آتی ہے۔ فالق الاصباح، یہ کون ہے؟ فالق الحب والنوا، گٹلی کو توڑنے والا، پھاڑنے والا، یہ گٹلی، اس سے پھر اوپر بنا بڑا درخت، اس درخت کو کھایا، اس میں پھر اللہ پاک نے پیکیج کے اندر پھر گٹلی رکھی کہ انسان محروم نہ ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں اناج اور غلہ اگتا ہی کیسے؟ اللہ پاک نے 1 سے پھر 700 اور 700 سے کئی گنا اضعاف مضاعفہ، قرآن نے فرمایا مثل الذین ينفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے سے 100 اور 100 سے 700 اور اضعاف مضاعفہ۔ خیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتلایا کہ انسان دیکھو تو صحیح، اس زمین میں یہ بتلانا ہے کہ زمین جیسے خشک ہوتی ہے پھر تر و تازہ ہوتی ہے، پھر خشکی آتی ہے۔ اے انسان، تو بھی بچپن میں ہے، جوان ہوگا اور پھر بڑھاپا آئے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورج اور چاند کی مثالیں دی، بڑی بڑی مخلوق کی۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج اپنے نظام پر وقت مقررہ پر چلتا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج ہم سے ہے، اور یہ اتنی ہی دوری ہونی چاہیے، ان کا کہنا ہے۔ یہ جتنی دوری پر ہے یہ دنیا میں اعتدال ہے،
اور زمین اپنے محور پر اپنی دری کے اوپر زمین جو ہے وہ تیری ہے. آپ نقشہ دیکھیں گے سیدھی نہیں ہے. اگر سیدھی ہوتی تو جن ملکوں پر سیدھی گرمی پڑتی وہاں سخت گرمی پریشانی ہوتی. تیری رکھی ہے جس سے موسمیں بدلتی ہے. قرآن نے تو اشارے فرمائے اور سائنسدانوں نے بہت سی چیزیں لکھی، لیکن اس کے باوجود ایمان کی توفیق یہ اللہ پاک کی طرف سے من جانب اللہ ہوتی ہے. رات دن چیزوں میں ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیزیں اتنی متفق کیوں ہیں. سورج کا پورا نظام کئی سالوں کا کیلنڈر یہ بنا دیتے ہیں. چاند کا نظام متعین کرنے کے لیے یہ کئی سالوں کا کیلنڈر بناتے ہیں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کا فرق نہ ہونا یہ سائنس کا کمال نہیں ہے. سائنس تو ظاہر کرنے والا ہے. کس ذات نے اس نظام کو رکھا جو انسان کیچ کر سکتا ہے؟ کتنا منظم نظام رکھا کہ جو انسان کی جانکاری کے لیے آیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہ سورج کبھی وقت مقررہ سے پہلے اٹھ جائے اور نہ چاند وقت مقررہ سے پہلے نکل آئے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کل فی فلک یسبحون، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں اپنے محور کے اندر تیر رہا ہے. کئی دو چار سال پہلے ایک مضمون اخبار میں آیا، برہمان پھیل رہا ہے. برہمان یعنی یہ پوری کائنات، یونیورسل، سات و آسمان و زمین کا یہ پورا نظام یہ پھیل رہا ہے، لیکن پھیلنے کے باوجود کہیں کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. تو سائنسداں کہتے ہیں کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر یہ سورج ہے. اگر اس سے وہ آدھا آ جائے، دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ہے، تو آدھا آ جائے تو کیا ہوگا؟ آدھا نیچے آ جائے تو ساری چیزیں جلنے لگیں. کاغذ، کپڑا، یہ چیزیں باقی نہیں رہ سکتی. اور جتنا ہے اس سے ڈبل ہو جائے تو ٹھنڈی اتنی پڑے کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ٹھنڈی سے جم جائے. یہ ایک ایک چیز کا نظام اتنا منظم بنوانا یہ کس نے کیا ہے؟ یطلبہ حثیثا، رات اور دن کا چکر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن کوئی کسی سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا للشمس ينبغي لها، چاند کا نظام، والقمر قدرناہ منازل، اس کی منزلیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کل ارجون القدیم، بالکل پتلا سا سوکھی ٹہنی کی طرح. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کٹا ہوا ناخن جو کاٹتے ہیں اس طریقے سے پہلے کا، یا ٹوٹی ہوئی بالی، عورتوں کی بنگڑی گجراتی میں جو بولتے ہیں، یہ حضرت نے تعبیر کیا کل ارجون القدیم. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیاں میرے اور آپ کے لیے بتلائی. اور پھر فرمایا آخر میں اللہ پاک نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے. ایک مشرک نے ہاتھ میں پرانی بوسیدہ ہڈی لی اور ہڈی لے کر اس کو مسل دیا اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو جس کا میں نے بھوسا کر دیا اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس خداوند قدوس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا بلا نمونہ، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کیا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. ایسے رب کو ہم نے خدا مانا ہے دوستو، جو اپنی طاقت اور قدرت اور اپنے انعامات اپنی ساری مخلوق پر کر رہے ہیں. یہ یاسین شریف میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کے مضامین کو سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا